ریا کی بہن تو ریا کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے. وہ تو یہ چاہتی ہے کہ کبیر اسے طلاق دے دے تاکہ یہ بھی اس کی طرح گھر میں بیٹھ جائے. وہ اپنی بہن کی زندگی برباد کر کے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے رہی ہے. حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ نہیں لے رہی بلکہ اپنی بہن کی زندگی تباہ کر رہی ہے. بس کیا کر سکتے ہیں، دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے سوا کسی کی نہیں ہوتی، صرف اور صرف اپنی فکر کرتے ہیں. خود غرضی میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کی جان بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں. اور ریا کی بہن بھی اس وقت کچھ یوں کر رہی ہے، اپنی بہن کی زندگی خراب کر رہی ہے. کبیر نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ریا اپنی بہن کی باتوں میں نہ آئے، وہ اپنا گھر برباد نہ کرے، مگر اب دیکھنا تو یہ ہے کہ ریا کیا کرتی ہے. ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ ریا پر بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے. ایک تو اپنی فیملی کا پریشر، دوسرا کبیر کو کھو دینے کا پریشر. وہ نہیں چاہتی کہ وہ کبیر کو کھوئے کیونکہ وہ اسے محبت کرتی ہے، چاہے یہ ایکسیپٹ کرے نہ کرے، یہ اسے محبت تو کرتی ہے اور کبیر بھی اس سے بے حد محبت کرتا ہے. یہ بھی یہ جانتی ہے. یہ کبیر کو تو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتی، مگر اس کے بہن اور بھائی دونوں اسے فورس کر رہے ہیں کہ تم کبیر کو چھوڑ دو، تمہارے سامنے یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تم نے اسی لیے شادی کی تھی نا کبیر سے، تاکہ تم اسے چھوڑ سکو، تاکہ اپنے باپ کی موت کو بدلہ لے سکو. تو ہو گیا سب کچھ، چھوڑ دو اسے کبیر کو. اور ادھر ریا کی بہن کا کریکٹر بھی بہت مزیدار ہے کیونکہ یہ بھی اسے بار بار یہ احساس دلاتی ہے کہ کبیر اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور یہ کتنی خوش قسمت ہے جو اسے کبیر جیسا چاہنے والا شوہر ملا. اسے بار بار یہ ریلائز کراتی ہے کہ یہ غلطی کر رہی ہے اسے چھوڑ کر. ویسے تو یہ خود بھی جانتی ہے کہ اگر اس نے کبیر کو چھوڑا تو اس کی یہ زندگی کی بڑی مسٹیک ہوگی جو یہ کرنا نہیں چاہتی. اگر اب ہم بات کریں گے کیا ریا کبیر کو چھوڑے گی، کیا وہ فیصلہ کرے گی، تو اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ کبیر کو نہیں چھوڑے گی. وہ صاف صاف اپنے بہن اور بھائی کو بتا دے گی کہ وہ اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی. وہ اپنی بہن کی طرح گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتی کیونکہ کبیر اسے سچی محبت کرتا ہے، اسے خوش رکھے گا، اسی لیے وہ کبیر کے پاس چلی جاتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبیر جو ہے وہ سکندر کی بہن کی اصلیت سب کے سامنے لا کر رکھ دے کہ وہ واجد کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے، واجد اسے کنٹرول کر رہا ہے اور یہ واجد سے ریلیشن شپ میں ہے. تو اس کے بعد تو سکندر اپنی بہن کے خلاف ہو جائے گا. تو کچھ اس طرح اس ڈرامہ سیریل کی اینڈنگ ہو جائے گی. ڈرامہ سیریل من مستملنگ کی کچھ ایسے سین بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی انڈین ڈرامہ دیکھنے آیا. کچھ ایسے بورنگ اور اوور ایکٹنگ والے سین جنہیں دیکھنے کے بعد ہمیں جمائیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں. اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کرو اور ہمارے چینل کو کرو سبسکرائب. تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.